نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے بارے میں کچھ باتیں اور کچھ مسائل بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ بہت مبارک اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کی نیت سے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے، جو شخص رمضان کے ایک روزے کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دے اور پوری عمر، پوری زندگی بھر روزہ رکھے تو اس ایک روزے کی تلافی کو ادا نہیں کر سکتا، یعنی اس ایک روزے کی فضیلت نہیں پا سکتا۔ اسی طرح تراویح کا مسئلہ ہے کہ تراویح ان حالات میں کیسے پڑھے جبکہ پورا ملک لاک ڈاؤن ہے، ہر شخص مسجد کے اندر تراویح اور باجماعت نماز نہیں ادا کر سکتا، تو علماء کرام اور فقہاء عظام اس بارے میں ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی تراویح کی نماز بھی ادا کرے، گھر والے چند افراد مل کر باجماعت تراویح ادا کرے۔ اگر آپ کے گھر میں حافظ قرآن ہیں تو اس کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت سنیں۔ رمضان میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے اور پورے رمضان میں ایک مرتبہ تراویح کے اندر پورے قرآن مجید کو پڑھنا سنت ہے اور اس سے زائد ختم کرنا مستحب ہے۔ تو اس لیے جن کو اجازت ہے، جیسے مؤذن، امام اور کچھ دو ایک ذمہ دار ہیں، 4-5 لوگ ہی مسجد کے اندر تراویح کی نماز پڑھنے کی فکر کرے، اس سے زائد لوگ ہرگز نہ جائے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ مسلمانوں کو مسجد میں گھس کر بھیڑ جمع کرنے کی وجہ سے مار رہے ہیں، تو ہم ایسی حرکت کیوں کریں جو حکومت کے قانون کے خلاف ہو؟ اس لیے تراویح کی نماز اپنے اپنے گھر ہی میں ادا کرے تو بہت بہتر ہوگا، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ رمضان میں عشاء کے بعد 20 رکعت 10 سلاموں کے ساتھ پڑھنا ہر مرد اور عورت کے لیے سنت مؤکدہ، یعنی جس کی تاکید احادیث میں آئی ہے۔ اسی طرح آپ جس محلے میں ہیں اس محلے کے اندر اس مسجد میں، محلے کی مسجد میں باجماعت تراویح کو ادا کرنا سنت علی الکفایہ ہے۔ ان حالات میں اگرچہ 2-3 آدمی، 4-5 آدمی مل کر ہی ادا کرے تو سنت علی الکفایہ پر عمل ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی باجماعت آپ کے محلے کی مسجد میں ادا نہ کرے تو پورے اہل محلہ
گنہگار ٹھہریں گے، گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح افطار کا مسئلہ ہے کہ افطار کہاں پر کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک لاک ڈاؤن ہے، اس لیے ان حالات میں افطار بھی اپنے گھروں میں ہی کرے۔ اللہ کے واسطے اس مسئلے کو سمجھے، حالات کے اعتبار سے مسائل پر، شریعت پر، دین پر عمل کرنے کی فکر کرے۔ اگر ہم جذبے میں، شوق میں مسجد جا کر اعمال کو زندہ کرنے لگیں گے تو غیر ہم کو بدنام کر دیں گے کہ ان کی وجہ سے کورونا پھیل رہا ہے۔ اس لیے افطار بھی اپنے اپنے گھروں میں ادا کرنے اور افطار کرنے کی فکر کرے، اور افطار پارٹیاں بالکل نہ کرے۔ افطار پارٹیاں دعوت کرنے لگیں گے تو لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جائے گی، خدا نخواستہ پولیس آ جائے گا تو کیس بھی ہو سکتا ہے، مار پیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان حالات کو سمجھے، اس لیے ان باتوں کا بھرپور خیال رکھے، روزوں کا اہتمام رکھے، تراویح کا اہتمام رکھے۔ حضرات صحابہ تراویح کا اہتمام رکھتے تھے، اور اس تراویح کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ثواب کی چیز بنایا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، جو شخص رمضان کی رات میں ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے مراد یہاں پر تراویح کی نماز ہے۔ اس لیے اس تراویح کی نماز کا بھرپور اہتمام کرے اور روزوں کا اہتمام رکھے۔ روزہ ہر مرد، بالغ عورت پر فرض ہے، اس لیے روزہ ہرگز نہ ترک کرے، چاہے کتنی ہی گرمی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔